السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے راستے کے آداب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راستے میں درمیانی چال چلیے، نہ اتنا چھپٹ کر چلیے کہ خواہ مخواہ لوگوں کے لیے تماشا بن جائیں، اور نہ اتنے سست ہو کر رینگیے کہ لوگ بیمار سمجھ کر بیمار پرسی کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لمبے لمبے تھے اور قدم اٹھا کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی قدم گھسیٹ کر نہ چلتے۔ ادب و وقار کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے چلیے، اور راستے میں ادھر ادھر ہر چیز پر نگاہ ڈالتے ہوئے نہ چلیے۔ ایسا کرنا سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت اپنے بدن مبارک کو آگے کی طرف جھکا کر چلتے، جیسے کوئی بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے، اور بدن کو چست اور سمٹا ہوا رکھتے، اور چلتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھتے تھے۔ خاک ساری کے ساتھ دبے پاؤں چلیے، اکڑتے ہوئے نہ چلیے۔ نہ تو آپ اپنی ٹھوکر سے زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، اور نہ پہاڑوں کی اونچائی سے پہنچ سکتے ہیں، پھر بھلا اکڑنے کی کیا گنجائش ہے۔ ہمیشہ جوتے پہن کر چلیے۔ ننگے پاؤں چلنے پھرنے سے پرہیز کیجیے۔ جوتے کے ذریعے پاؤں کانٹے، کنکر اور دوسری تکالیف دہ چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور موذی جانوروں سے بھی بچا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر جوتے پہنے رہا کرو۔ جوتا پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہی ہوتا ہے۔ راستہ چلنے میں حسن ذوق اور تہذیب و وقار کا بھی لحاظ رکھیے۔ یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیے، یا پھر دونوں جوتے اتار کر چلیے۔ ایک پاؤں ننگا اور ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا سخت مضحکہ خیز حرکت ہے۔ اگر واقعی کوئی معذوری نہ ہو تو اس بد ذوقی اور بے تہذیبی سے سختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا تو دونوں جوتے پہن کر چلو، یا پھر دونوں جوتے اتار کر چلو۔ اسی طرح چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلیے، تاکہ الجھنے کا خطرہ نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت اپنا تہمد ذرا اٹھا کر سمیٹ لیتے تھے۔ ہمیشہ بے تکلفی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ چلیے۔ آگے چل چل کر اپنی امتیازی شان نہ جتائیے۔ کبھی کبھی یہ بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ میں لے کر بھی چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی اپنی امتیازی شان ظاہر نہ ہونے دیتے تھے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے، اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے تھے۔ راستے کا حق ادا کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ راستے میں رک رک کر یا بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکنے سے پرہیز کیجیے، اور اگر کبھی راستے میں رکنا یا بیٹھنا پڑے تو راستے کا حق ادا کرنے کے لیے 6 باتوں کا لازمی خیال رکھیے۔ سب سے پہلی کہ نگاہ نیچی رکھیے۔ دوسری یہ کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ تم راستے میں چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ تیسرا یہ کہ سلام کا جواب دیجیے۔ فورتھ یہ کہ نیکی کی تلقین کیجیے اور بری باتوں سے روکیے۔ ففتھ، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھائیے۔ اور سکستھ اور لاسٹ یہ کہ مصیبت کے ماروں کی مدد کیجیے۔ راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑیے، برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز کیجیے۔ پھر یہ کہ راستے میں ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی چلیے۔ راستے میں عورت اور مرد مل جل کر نہ چلے۔ عورت کو بیچ راستے سے بچ کر کنارے کنارے چلنا چاہیے، اور مردوں کو چاہیے کہ ان سے بچ کر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گوارا کرنے کی بات ہی نہیں ہے کہ کسی مرد کے شانے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائیں۔ شریف عورتیں جب کسی ضرورت سے راستے پر چلیں تو برقعے یا چادر سے اپنے جسم، لباس اور زیب و زینت کی ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے چھپا لیں، اور راستے پر نقاب ڈالے رکھیں۔ عورت کوئی ایسا زیور پہن کر نہ چلے جس میں چلتے وقت چھنکار پیدا ہو، یا دبے پاؤں چلے
تاکہ اس کی آواز اجنبیوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ عورتیں پھیلنے والی خوشبو لگا کر راستے پر نہ چلیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ فرمائے ہیں۔ پھر یہ کہ گھر سے نکلیں تو آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھیے: بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک من ان نذل او نذل وان نذل او نذل او نظلم او یظلم علینا او نجہل او یجہل علینا۔ اللہ ہی کے نام سے میں نے باہر قدم رکھا اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ہم لغزش کھا جائیں یا کوئی دوسرا ہمیں ڈگمگا دے، ہم خود بھٹک جائیں یا کوئی اور ہمیں بھٹکا دے، ہم خود کسی پر ظلم کر بیٹھیں یا کوئی اور ہم پر زیادتی کر بیٹھے، ہم خود نادانی پر اتر آئیں یا کوئی دوسرا ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے۔ اسے مسند احمد نے روایت فرمایا ہے۔ مزید یہ کہ جب آپ بازار جائیں تو یہ دعا پڑھیے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے: بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرھا وشر ما فیہا۔ اللہم انی اعوذ بک ان اصیب بہا یمینا فاجرۃ او صفقۃ خاسرہ۔ اللہ کے نام سے بازار میں داخل ہوتا ہوں۔ اللہ، میں تجھ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ، تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں میں جھوٹی قسم کھا بیٹھوں یا نقصان یا خسارے کا کوئی سودا کر بیٹھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس کے حساب میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرمائے گا، 10 لاکھ خطائیں معاف فرما دے گا اور 10 لاکھ درجات کو بلند فرمائے گا۔ وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا ہے، وہی شکر و تعریف کا مستحق ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے، ساری بھلائی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کو سن کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو نہ صرف خود سنیں بلکہ اس کو آگے بھی پہنچا کر نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔